بنائے تو صحیح. وہ اسی طرح بنی ہے. ہمارے غریب لوگوں کو کسی نے آج سے 50-100 سال پیچھے چلے ہیں, شادی کرنی تھی, کسی کی بیماری ہو گئی, کسی نے گھر بنانا تھا, پہلے گہنے لو, اس سے پیسے نہیں بنیں گے, زمین آپ کے پاس ہوگا. یہ انصاف کہاں گیا بھائی؟ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے سب کو مساوی موقع دو, پھر توڑا کے دیکھو کہ کون پہنچتا ہے گراؤنڈ کے پاس, کون جو ہے 1 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر کتنے فاصلے میں طے کرتا ہے. اس ماحول میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی خوشی کا وقت ہے, میں ایک کچا چٹھا توڑنا شروع کر دیا ہے, لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے بات کی اور آپ اتنے معصوم اور پیارے لوگ ہیں, آپ سب میرے بچوں کی طرح ہیں. اور مجھے افسوس روز نہیں, کئی دفعہ ہر روز, ہر لمحے ہوتا ہے جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں. اور جو جوان آتے ہیں میرے پاس 20, 25, 30 سال تک بے روزگاری میں, چہروں میں کوئی چمک, آنکھوں میں کوئی چمک نہیں ہوتی. یہ لاکھ میرے مخالف کہتے رہے صاحب بڑا سخت آدمی ہے. یار میں سخت ہوں ان لوگوں کے لیے جن کا میں ذکر کرتا ہوں. جو بیچارے پسے ہوئے, میں نے ان سے کیا سختی کرنی ہے؟ اس کے تو پلے پہلے کچھ نہیں, اور وہ کتنا نقصان کر لے گا, وہ تو اپنا ہی نقصان کر لے گا. اس میں اگر اس کو اہمیت چاہیے وہ پان کرنا شروع کر دے گا, سگریٹ پینا شروع کر دے گا, 4 لڑکے گلیں گے, وہ چھوٹی چھوٹی ڈکیتی کی واردات کر لیں گے, پھر وہ معاف نہیں ہونی. وہ پولیس کے کاغذوں میں چڑھ گئی, اس کو آپ کرو, پڑھاؤ اچھی طرح, اس کی آپ بندوبست کرو, اس کی مصروفیت کا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں یا اور جگہوں پہ بھی لڑکے 1 ویلنگ کرتے ہیں, موٹر سائیکل ایک پہ آ رہے ہیں, سب تو بڑا یہ ہم برا ہے یار, بچے کو چوٹ لگ سکتی ہے اس کے اندر, لیکن جو قوت ہے, جو جذبہ ہے, اس کو آپ نے کون سی سپورٹس فیسلٹیز دی ہیں اس کو, آپ نے کہاں اس کو ویلکم کیا ہے کہ گراؤنڈ میں آ جاؤ. گراؤنڈ کوئی بن بھی جائے تو وہاں وہ داخلہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں, خرکار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. سپورٹس کا محکمہ اس کو کہہ لیں, کمیٹی کہہ لیں, یا جو تکڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے بھی اس پہ قبضہ کر جاتے ہیں, سپورٹس کی فیسلٹی پہ, اپرچونٹی پہ بھی, موقع پہ بھی وہ قبضہ کر جاتے ہیں. پہلے سپورٹس ہے ہی نہیں, تو بچہ اگر چھوٹی موٹی واردات نہیں کرے گا, اگر وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرے گا, اگر وہ چھوٹی موٹی ڈکیتی نہیں کرے گا, تو کیا کرے گا؟ اب ہم خوش قسمت ہے, روشن ویلا میں ہماری رہائش ہے, لیکن جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا یہ بھی یہی موجود ہے. جیسے سانپ پھر رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی چیز چھپ کے آتی ہے, نظر بھی آئے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہوتے. یہ لائبریری بنی ہے, یہ بھی اسی قسم کی ایک کوشش ہے. یہ لائبریری میری پوری کوشش ہے, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسے سرکار سے لینے آسان ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. اور آج چونکہ میں کسی عہدے پہ اس طرح نہیں ہوں جیسے پہلے تھا, تو بڑی کوشش سے میں یہ پیسے لے کے آتا ہوں, اور ہر دوسرے چوتھے دن مجھے ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے. میری ابھی خواہش جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی نہیں تو اور میں چند سالوں میں یہ پاور میں آنے کے بعد کروں گا. لائبریری جو ہے, لائبریری جو ہے ایک خوبصورت جگہ بنے. آج میں جاوید کا چودھری کریم صاحب گئے تھے لائبریری میں, یہ خود بھی جاتے رہتے ہیں, جو اکٹھے گئے تھے. الحمدللہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں نظر نہ لگے. اتنی بڑی بلڈنگ, اور وہ ساری کی ساری آپ کا ڈرائنگ روم ہے, آپ کی بیٹھک ہے, آپ کے پڑھنے کی جگہ ہے. کیا تو اس بچے سے لے کے بزرگ ترین بندے کے لیے وہ ماحول میں نے پیدا کرنا ہے. بچے جو ہیں جنہوں نے پولیس
पुलिस इंस्पेक्टर बनना चले, एक्साइज में जाना है, FIA में जाना है, उसने डिप्टी कमिश्नर बनना है, PMS में जाना है, उसने CSS करना है, जो मैंने किया। और अगर कोई बच्चा जो है वो डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है, तो वो तमाम किताबें मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे रखूँ। इसके बाद ये मैं, चूँकि वो लाइब्रेरी नहीं है जैसे शहरों में होती है, इसके लिए थोड़ी सी जंग करनी पड़ेगी। यहाँ बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए बहुत पढ़े लिखे लोग, चाहे वो 2 घंटे के लिए आए लाहौर से या कहीं से, किसी यूनिवर्सिटी से, वो बच्चों को गाइड करें, कैरियर काउंसलिंग करें। कैरियर काउंसलिंग होता है क्योंकि आपने किधर जाना है, उसके मुताबिक उसकी तैयारी हो। फिर मेरा मुकाबला कराओ ना बड़े लोगों से। आप क्या मुकाबला कराते हो? मैं कहीं हूँ ही नहीं तो मेरा मुकाबला क्या होना है? मेरे सर के ऊपर तुम्हारी औलादें चढ़ती जाएंगी, चढ़ती जाएंगी, चढ़ी नहीं। पहले आपके पास जायदादें बहुत, फिर आपका असर रसूख बहुत, पर एक गरीब आदमी का बच्चा पढ़ भी ना सके, पढ़ेगा तो उठेगा। जावेद महमूद सूबे खां का बेटा ना, या सूबे खां कौन था? सूबे खान को पढ़ाने की इजाजत नहीं थी घर से। सूबे खान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में कोई जमीन नहीं थी, चाहे वो पुलिस में चला गया था। सूबे खान के लिए जगह नहीं थी कि वो घर में रह सके। उसकी वालदा को, उमरा बीबी को, बरकत बीबी को, अजीज बीबी को बमुश्किल ये था कि उस हवेली के कोने में पड़े रहो। सूबे खां को पढ़ाना है तो चंगेल बनाओ, नाला बनाओ, सूत काटो और सूबे खां पढ़ेगा। पढ़ गया सूबे खां, ने बीबियों ने पढ़ा दिया। उनको कोई अल्लाह ने कोई समझाई कोई बात। ये जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े उस सोच देखें इसको। सूबे खान की फैटी हुई, उसकी वालदा की भी हुई 5वीं जमात के बाद, फिर 8वीं, फिर 10वीं है, फिर वो निकल गया लाहौर और उसको खर्चा मिलता रहा, छोटा मोटा टूटा फूटा जो भी था। और वो पुलिस में चले गए, ASI हो गए। पुराने वक्तों में छोटी मोटी तनख्वाह पे और सारी उम्र ईमानदारी से काम किया, कोशिश की और बच्चों को पढ़ा दिया। और वो जो एक माहौल था जो गांव के माहौल से परे था, चाहे वो एक मरले की हमारी खोली थी जिसमें हम रहते थे, क्योंकि थोड़ी तनख्वाह में खोली से ऊपर आप नहीं रह सकते। जमीनें पीछे बेअंदाज हैं, यहाँ पे एक तरह से सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन चूंकि वो एक उस बाप की औलाद है जिसने अपनी बाप पे तवज्जो नहीं दी, अपनी औलाद पे तवज्जो नहीं दी, वो और कामों में मशगूल थे। अल्लाह उनको करवट जन्नत दे, या समझ ही नहीं थी बेचारों को। तो फिर जब सूबे खां ने, इफ्तिखार अहमद ने मुझे पढ़ा लिया, मेरे भाइयों को पढ़ा लिया, तो फिर किया ना मैंने मुकाबला सारे पाकिस्तान। मैं गया था इम्तहान देने के लिए, माल रोड पे वो FC कैसे कहते हैं जी, फॉर्मन क्रिश्चियंस की वो है हमारे जी, बिल्कुल नीला गुंबद के पास हॉस्टल भी है, बाहर से फॉरेनर भी आते हैं। उसके ऊपर एक हॉल है जी, मैं अभी भी इसको देखता हूँ, जहाँ मेरा इम्तहान हुआ था। जब मैं गया हूँ असलम मसीह सुचा मसीह, जब मैं वहाँ गया हूँ इम्तहान देने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लोग आ रहे थे, बड़े बड़े उन्होंने लिबास पहने हुए, बड़े बड़े स्टाइल, लड़कियाँ भी लड़के भी। और रिजवान मैंने चंद मिनट के लिए सोचा मैं भाग जाऊँ, मैंने कहा मेरा कहाँ इनसे मुकाबला, मैं तो अपने हालात जानता था। और मैं उस दिन सुबह भी अल्लाह का शुक्र है, एक बंद और थोड़ी सी दही खा के मैं इम्तहान देने आया था। दिसंबर की 31 तारीख थी 1978 की बात।
بہرحال میں بیٹھ گیا, میں نے کہا چلو یار آیا ہوں تو دیکھتے ہیں. وہ سب گاڑیوں واڑیوں والے نظر نہیں آئے اور یہ غریب کی اولاد آگے نکل یہ جو ہمارے اس طرح کے بڑے دن آتے ہیں نا جی, کیک بھی ہم کھائیں گے, ہم خوش بھی ہیں, خوشی بھی کریں گے, منائیں گے اگلے سال کے لیے ایک دو منائیں گے, اور بھی کریں گے, آپ بھی کریں گے, 500 آپ بھی کریں گے. لیکن یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب آپ تہیہ کرتے ہیں, جی بالکل, ارادہ کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو تکڑا کرتے ہیں. اور آپ نے کہیں پہنچنا ہے, میں سیاست میں ہوں, میں نے انشاءاللہ بلندیوں پہ جانا ہے, میں ہر لمحہ تہیہ کرتا ہوں کہ میں نے کرنا ہے. اور وہ جو میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھی ہیں, پلے سے پیٹرول لگا کے اور کھانے کھا کے اور اپنے کپڑے گندے کر کے وہ پھر رہے ہیں, لوگوں کے ترلے میٹ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انشاءاللہ تاریخ میں آئیں گے مرادوں سمیت. اسی طرح آپ لوگ ہیں, میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں, زیادہ سے زیادہ وہاں کے بیٹھ جائے, فوٹو میں جائے, لوگ دیکھیں کہیں کہ یہاں پہ 200-400-600 بندہ بیٹھا ہے, کیونکہ یہ سفر لمبا ہے, میری عمر کے مطابق وقت کم ہے, اور حکومت بھی بنانی ہے, اور بنا کے یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو میں نے کرنا ہے, خصوصی رولز ریلیکس کرنے پڑے صوبے کے لیے, وہ کر کے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی کام پہ لگانا, اور اوپر سے حکومت کو یہاں لے کے آنا ہے جہاں عام آدمی رہتا ہے, وہاں پہ مسائل ہیں, جہاں جڑیں ہیں, جہاں بنیادیں ہیں پاکستان کی. اوپر بنیاد نہیں ہوتی, اوپر پھل کھایا جاتا ہے, تو پھل کھانے والے تو بہت ہیں, تو بنیادوں میں کیا کیا ہوا ہے؟ یہ بنیادیں انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک کریں گے, یہ آپ لوگ نہ صرف ٹھیک کریں گے, مضبوط کریں گے, اور بڑی تیزی سے کرنی پڑے گی. لہذا کرسچن کمیونٹی جہاں بھی ہیں پاکستان میں, یہ پیغام ضرور ان کو پہنچائیے. دس میسج شوڈ گو. کرسچن کمیونٹی اگر اٹھ پڑتی ہے تو بہت بڑی کمیونٹی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی میں بڑی جان ہے, وفادار لوگ ہیں, پاکستان کے بھی وفادار ہیں, اور چاند ایک کوئی ایسے ہوں گے مثالیں, زیادہ یہ لوگ اچھے کاموں میں ہیں, اور یہ بھیک نہیں مانگتے, کرسچن لوگ بھیک نہیں مانگتے, کرسچن لوگ غلط قسم نہیں اٹھاتے. تو یہ بہت بڑی کوالٹیز ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں, وہ بھی ایسے ہم سب کو ہونا چاہیے. تعلیم میں آپ لوگ بہت آگے ہیں, آپ لوگ تعلیم میں آگے ہیں, تعلیم جو ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں, آپ کا راستہ انشاءاللہ روشن پاکستان لیگ کی گورنمنٹ میں کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ یہ حکومت, روشن پاکستان لیگ کی سب بچوں کی پڑھائی کا بھی بندوبست کرے گی, بہترین ماحول کا ہر بندے کے لیے بندوبست کرے گی. آپ کہیں گے بڑی بڑی باتیں ہیں, بڑی بڑی کرتے رہتے ہیں لوگ. سر یہ باتیں وہ جو میں کر کے آیا, میں کر کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. سیاستدان کی آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے, یوں اس میں ایمانداری ہونی چاہیے, اس میں سچائی ہونی چاہیے, اس میں بے شمار جرات ہونی چاہیے انشاءاللہ, جس سے وہ بغیر اس بات کو سوچے کہ میرا کیا ہوگا یا میری اولاد کو یہاں کوئی رہنے دے گا یا نہیں دے گا, اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے
टकरा जाए, टकराव से बेहतरी पैदा होती है। एक तरफ सुस्त बैठे रहने से बेहतरी नहीं पैदा होती। टकराव जो कानून के अंदर है, टकराव जो आइन के अंदर है, जिसकी हमें इजाजत है, वो जगह हमें नहीं मिली हुई, हमने वो जगह हासिल करनी इंशाअल्लाह। और बात यह है कि जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो मुसलमान है, जब वो अपने आप से इंसाफ नहीं कर रहे, हाजी साहब अपनी औलादों से इंसाफ नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगा कि वो माइनॉरिटी से करना कि मैं कैसे मान लूँ? नहीं हो सकता। पहले अपने आप से इंसाफ करो। पावर आपके पास है, मेजॉरिटी आपके पास है, आप इंसाफ करना सीखो, फिर मुआशरे में फैलेगा। अब थोड़ी सी वापसी करते हैं। बारह मुझे मौका मिला है, 100-70-80 लोग मौजूद हैं कि फुर्सत होगी ना दूसरे का माल गिरने की होगी, हम तो अपना काम कर रहे होंगे। और मुझे खुशी है कि इस मुबारक जगह पे, इस मुबारक दिन पे इन अच्छे लोगों के साथ मैंने यकीन करें इतना दिल अपना सारे साथी जानते कभी भी नहीं बोला जितना आज मैंने बिल्कुल दिल की बातें बता दी। समझ गया बात को? इससे बहुत जगह पे कुछ होगा, होता रहेगा, लेकिन आप लोग पकड़े हो और जो टाइम मेरे रोशन पाकिस्तान लीग को दें, इतनी जल्दी ये सफर होगा। 2 साल अभी पूरे नहीं रह गए, उसमें बड़े इलेक्शन है और मैंने अभी जिला काउंसिल का इलेक्शन लड़ना है, रोशन पाकिस्तान लीग के और दीगर लोगों ने लड़ना है। अगर ये कामयाबी हो जाती है तो फिर मैं एक नुमाइंदा की हैसियत से, जो अपने ज़िले में नुमाइंदा है, मैं दूसरे ज़िलों में जाना मेरा आसान हो जाएगा, ताकि वहाँ जाके मैं अपने कैंडिडेट्स अगले इलेक्शन के लिए खड़ा कर सकूँ। और आप चूँकि घर के लोग हैं, अपने लोग हैं, आपका उसमें सबसे ज़्यादा आप देख लें कि आपको मिलेगा। मैं आपका शुक्र टाइम जा करो मेरे फाल टाइम से ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਇਹ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਖੀਆਂ ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਾਮਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਬੈਠੋ इजाजत है जी? जी सर। साथ आ गए तो इतनी तालियां तो थी। सर आपका शुक्रिया। अगड़ियां सर असी इंशाअल्लाह। जवेद महमूद जिंदाबाद, जवेद महमूद जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, जवेद महमूद जिंदाबाद, जवेद महमूद पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, रोशन पाकिस्तान लीग जिंदाबाद, गरीब आवाम जिंदाबाद, गरीब आवाम जिंदाबाद, जवेद महमूद जिंदाबाद, जवेद महमूद जिंदाबाद, जवेद महमूद जिंदाबाद, गरीब आवाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जवेद महमूद जिंदाबाद, गरीब आवाम जिंदाबाद, गरीब आवाम जिंदाबाद, रोशन पाकिस्तान